بسم الله الرحمن الرحيم. خروج الصحابة رضي الله عنهم من الشهوات النفسانية. ما وقع بين عمر والعباس رضي الله عنهما في وضع الميزاب. وأخي بن سعد وأحمد بن عساكر عن عبيد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان للعباس ميزاب على طريق عمر رضي الله عنه، فلبس عمر ثيابه ثم يوم الجمعة، وقد كان ذبح للعباس فرخان، فلما وافى الميزاب صب فيه من دم الفرخين فأصاب عمر، فأمر عمر بقلعه، ثم رجع فطرح ثيابه ولبس غيرها، ثم جاء فصلى بالناس، فأتاه العباس فقال: والله إنه للموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر للعباس رضي الله عنهما: عزمت عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل ذلك العباس رضي الله عنه. كذا في الكنز. وأخي بن سعد أيضا عن يعقوب بن زيد بنحوه، وزاد قال: فحمل عمر العباس رضي الله عنهما على عنقه، فوضع رجليه على منكبي عمر رضي الله عنه، ثم أعاد الميزاب حيث كان فوضعه موضعه. وقد ذكره الهيثمي في المجمع عن عبيد الله بن عباس رضي الله عنهما، ووقع في نقله ميراث بدل الميزاب، ولعله تصحيف. وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات، إلا أن هشام بن سعد لم يسمع من عبيد الله. وأخي بن سعد عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه نظر إلى ابن عمر رضي الله عنهما وضع يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر، ثم وضعها على وجهه. وعنده أيضا عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: رأيت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلا المسجد أخذوا برمانة المنبر الصلعاء التي تلي القبر بميامنهم، ثم استقبلوا القبلة يدعون تقبيل جسده صلى الله عليه وآله وسلم. وأخذ الحاكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: كان أسيد بن حضير رضي الله عنه رجلا صالحا ضاحكا مليحا، فبينما هو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث القوم ويضحكهم، فطعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خاصرتي، فقال: أوجعتني. قال: اقتص. قال: يا رسول الله، إن عليك قميصا ولم يكن علي قميص. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فاحتضنه، ثم جعل يقبل كشحه، فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أردت هذا. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال: الصحيح. وأخذ ابن عساكر عن أبي ليلى رضي الله عنه مثله كما في الكنز، والطبراني عن سيد بن حضير نحوه كما في الكنز. وأخي ابن إسحاق عن حبان بن واسع عن أشياخ من قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل صفوف أصحابه يوم بدر، وفي يده قدح يعدل به القوم، فمر بالسواد بن غزية رضي الله عنه حليف بني عدي بن النجار وهو مستنتن من الصف، وطعن في بطنه بالقدح وقال: استوي يا سواد. فقال: يا رسول الله، أوجعتني وقد بعثك بالحق والعدل، فأخذني. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطني فقال: استقد. قال: فاعتنقه فقبل بطنه، فقال: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله، حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير وقاله له. كذا في البداية. میرے محترم دوستوں، بزرگ عزیزوں، محبت کے بغیر اطاعت نہیں ہوتی۔ جب کسی کو کسی کی ذات سے نفرت ہو تو پھر اس کی حق میں بھی اطاعت
نہیں کی جاتی. جب کسی کو کسی کی ذات سے نفرت ہو تو پھر اس سے حق میں بھی اطاعت نہیں کی جاتی، کیونکہ کسی کی ذات سے نفرت کرنا حق سے روک دیتا ہے، جی. کسی کی ذات سے نفرت کرنا اس کی طرف سے آنے والے حق کو قبول نہیں ہونے دیتا. اللہ رب العزت نے مومن کو مومنین کے لیے جب معاشرتی اعتبار سے بنیان کی طرح بنایا ہے، یشد بعضہ بعضا، کہ مومن آپس میں اس دیوار کی طرح ہیں جس کی اینٹوں کو بعض سے جوڑ کر مضبوط کیا جاتا ہے. تو پھر مومن کا مومن کے ساتھ دینی تعاون اور دینی اعتبار سے مومن کو مومن سے نفع پہنچنا اور قوت کا ملنا کتنا اہم ہوگا. المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. یہ روایت ہے، حدیث ہے کہ مومن کے لیے اس کے دنیاوی تقاضوں اور حاجت کے لیے ایسا ہے کہ جس طرح ایک اینٹ کو دوسری اینٹ سے قوت ملتی ہے، تو جب دنیاوی تعاون پر آپس میں اجتماعیت اور قوت پیدا ہوتی ہے تو دینی تعاون سے کتنی قوت پیدا ہوگی. اس قوت اور اس اجتماعیت کو زد پر پہنچتی ہے کسی کی ذات سے نفرت کرنے کی وجہ سے، کہ جب ذات سے اختلاف ہوگا تو بسا اوقات حق سے بھی اختلاف ہو جائے گا. بسا اوقات حق سے بھی اختلاف ہو جائے گا. اسی بات کو کوئی دوسرا کہے گا تو قبول کر لیں گے، اور اسی بات کو وہ شخص کہے جس سے محبت نہیں ہے تو قبول نہیں کریں گے. یہ بھی لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. حق بات قبول کر لو چاہے دشمن کی طرف سے آئے، حق بات قبول کر لو چاہے دشمن کی طرف سے آئے، اور باطل کو رد کر دو چاہے اپنوں کی طرف سے آئے. تب فیصلہ ہوگا کہ محبت اللہ کے لیے ہے یا خواہش کے لیے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی محبت اور آپ کی عظمت کے قصے ہیں جس کی وجہ سے صحابہ آپ کی اطاعت بھی کرتے تھے. یوں تو آپ کی اطاعت واجب ہے، فرض ہے، لیکن صحابہ کو آپ کی ایسی چیزوں پر اطاعت جس میں صحابہ کے جذبات قربان ہوتے ہوں، اس میں بھی صحابہ آگے بڑھ کے اطاعت کرتے تھے. اللہ رب العزت صحابہ کرام پر ایسے بہت سے مواقع لائے ہیں جس سے صحابہ کے آپ سے تعلق کا امتحان ہو. نہ کرنے کے کاموں سے تو صحابہ رکتے ہی تھے، لیکن صحابہ کرنے کے کاموں سے بھی آپ کے روکنے سے رک جایا کرتے تھے. جو کام کرنے کے ہیں ان سے بھی صحابہ آپ کے کہنے سے رک جایا کرتے تھے. اگر حکم ہے یہ کرنے کا کریں گے، حکم نہیں ہے کرنے کا تو نہیں کریں گے، چاہے وہ کام کتنا بھی کرنے کا ہو، چاہے وہ کام کتنا بھی کرنے کا. حدیبیہ اسی کا موقع تھا. حدیبیہ اسی کا موقع. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب تک کی صحبت سے اطاعت کا جذبہ کتنا پیدا ہوا. اب تک کی صحبت سے اطاعت کا جذبہ کتنا پیدا ہوا. آپ کا حکم صحابہ کے جذبے کے بالکل خلاف تھا. لیکن وہی بات ہے کہ اطاعت کا کمال یہ نہیں ہے کہ جو بات سمجھ میں آئے اس پر عمل کر لیا جائے، بلکہ اطاعت کا کمال اس میں ہے کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے اس پر بھی عمل کر لیا جائے، اس پر عمل کیا جائے نا. یہ اطاعت کا کمال ہے، یہ اطاعت کا کمال ہے. اور یہی امتحان بڑا ہے. جس کام کو نہیں کرنا چاہیے اس سے روکا گیا تو رکنا بے شک اطاعت ہے، مگر اطاعت کا ادنا درجہ ہے. مومن کا حرام سے بچنا اطاعت کا ادنا درجہ ہے. لیکن اگر ایسی چیز سے روک دیا جائے جس کے کرنے کا پہلے حکم دیا گیا ہو، یہ اطاعت کا اعلیٰ درجہ ہے. ایک مظلومہ عورت وہ بیت اللہ کا طواف کرتی تھی کہ جذام کی کوڑ کی بیماری. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ فرمایا کہ اللہ کی بندی لوگوں کو اذیت نہ دے، طواف چھوڑ دے. یہ نہیں کہ یہ تو عبادت ہے، یہ تو میں کروں گی، آپ کے روکنے سے کیسے رک جاؤں گی. یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے. وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. لیکن امیر کا حکم ہے کہ طواف چھوڑ دے. اس عورت نے طواف کرنا چھوڑ دیا، گھر بیٹھ گئی. حضرت عمر کی شہادت ہو گئی. اس سے کہا گیا جا کے طواف کر، اب تو یہ کوئی روکنے والا نہیں ہے.
جو روکنے والا دنیا سے چلا گیا۔ اس عورت نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں امیر کی اطاعت کروں اس کے حیات میں اور نافرمانی کروں اس کے مرنے کے بعد، میں طواف نہیں کروں، مجھے امیر نے روکا ہوا ہے، امیر اگر چلا گیا دنیا سے تو کیا کرا، جس وجہ سے روکا تھا وہ وجہ تو باقی ہے۔ یہ اطاعت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح محبت کرتے تھے، آپ کے آثار سے بھی محبت کرتے تھے۔ اس زمانے میں تو کیونکہ غیروں کی محبت غالب آ گئی ہے اور آپ کی ذات اقدس سے محبت مغلوب ہو گئی ہے، اس لیے آپ کا اظہار محبت بھی اس زمانے میں لوگوں کو بدعت معلوم ہونے لگا، اس کو بھی لوگ بدعت سمجھتے۔ صحابہ کرام آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کی نسبت کا ایسا ہی لحاظ رکھتے تھے جس پر آپ کی نسبت کے لحاظ آپ کی حیات میں رہتے تھے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت کو یاد دلایا کہ میں چچا خبر ہے کس کا ہوں، کہ میں چچا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے چچا آ جاتے تمہارے پاس تو تم ان کا خیال کرتے نہ کرتے؟ یہاں کیوں نہ کرتے موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا تم لحاظ کرو تو پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہوں۔ یہی ایک قصہ پیش آ گیا حضرت عباس کا حضرت عمر کے ساتھ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس کے گھر کی چھت کا پر نالا میزاب توڑوا دیا، اور وجہ ٹوٹنے کی یہ ہوئی کہ وہاں سے خون ٹپکا، اوپر چوزا ذبح کیا گیا، اس کا خون حضرت عمر کے کپڑوں پر گرا۔ جمعہ کا دن تھا، نماز پڑھنے جا رہے تھے۔ فرماتے ہیں ابن عباس، عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس کے گھر کی چھت پر نالا تھا جو حضرت عمر کے گزرنے کی جگہ کی طرف گرتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کے دن کپڑے بدلے جمعہ کی نماز کے لیے، جب وہاں سے گزر رہے تھے اس وقت چھت پر حضرت عباس کے لیے 2 چوزے ذبح کیے گئے۔ ادھر چوزوں کا خون بہا پر نالے سے اور نیچے سے حضرت عمر گزر رہے تھے، وہ خون حضرت عمر پر پڑ گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دے دیا فوراً کہ یہ پرنالہ اکھاڑ دیا جائے۔ پرنالہ اپنے لیے نہیں بلکہ ہر گزرنے والے کے لیے، ہر گزرنے والے، اپنے لیے نہیں، ہر گزرنے والے کے لیے۔ راستے میں پرنالہ اوپر سے گر رہا ہے، کسی پر بھی سکتا ہے، عمر اس کو اکھاڑنے کا حکم فرما دیا، لہٰذا اکھاڑ دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی طرف واپس گئے، یہ کپڑے اتارے جس پر خون آ گیا تھا اور دوسرے کپڑے پہنے، پھر آئے مسجد میں جمعہ پڑھایا لوگوں کو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آ کے عرض کیا، امیر المؤمنین خدا کی قسم یہ پرنالہ جس جگہ لگا ہوا تھا یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرنالے کو اپنے ہاتھ سے لگایا تھا، یہ اور کا لگایا ہوا نہیں ہے، یہ اسی جگہ پر ہے آج تک جس جگہ پر اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا تھا۔ اللہ حضرت عمر نے فرمایا حضرت عباس سے کہ عباس میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں میری پیٹھ پہ چڑھو اور اپنے ہاتھ سے اسے وہیں رکھو۔ اس نسبت کا خیال کیا، یہ نہیں جگہ لگوا لو، بلکہ میں بیٹھ جاتا ہوں تو میری کمر پہ چڑھو اور میرے مونڈوں پہ پیر رکھو اور اس پرنالے کو وہیں لگاؤ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے لگایا تھا۔ امام صاحب فرماتے تھے انہوں نے تو آپ کے لگائے ہوئے اس پرنالے کا بھی خیال کیا جو حضرت عمر کے اوپر خون گرا رہا تھا، اور ہم غیروں کے طریقوں کی وجہ سے آپ کی سنتوں کو ذبح کرتے جا رہے ہیں، ہم آپ کے طریقوں کو ذبح کرتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ پرنالہ لگنا نہ لگنا یہ کوئی نہ نماز کی سنت ہے، نہ لباس کی سنت ہے، نہ شکل کی سنت ہے، نہ معاشرے کی کہیں کی سنت نہیں ہے، یہ تو ایک پرنالے کی ضرورت ہے چھت کے پانی کے گرنے کی۔ جب اس نسبت کا اتنا خیال کیا، یہ فرمایا جاؤ لگوا لو، بلکہ فرمایا نہیں عباس تم میری پیٹھ پر چڑھو، اور میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں تمہیں ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ جہاں تمہیں قسم دینے سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ تمہیں کی پیٹھ پر چڑھے اور پیٹھ پر چڑھ کر اس پرنالے کو وہیں رکھا جہاں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھ سے رکھا تھا. ایک روایت میں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کو اپنی گردن پر سوار کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں مونڈھوں پر حضرت عباس نے پیر رکھے اور میزاب کو اوپر نالے کو وہیں رکھا جہاں وہ لگا ہوا تھا. ابراہیم عبد الرحمن عبد القاری کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر بیٹھنے کی جگہ پر ہاتھ پھیرتے تھے اور اس کو اپنے چہرے پر ملتے تھے محبت کی وجہ سے. یزید بن عبداللہ بن قصید کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا بہت سے صحابہ کو کہ جب مسجد خالی ہو جاتی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر جو آپ کے قبر کی طرف کا ممبر کا کنگورا تھا چکنا اس پر ہاتھ پھیرتے, اپنا دائیں ہاتھ پھیرتے, اس پر رکھتے اور پھر قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کرتے تھے, قبلے کی طرف رخ کر کے دعا مانگتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو صحابہ کا چومنا, صحابہ آپ کے جسم اطہر کو چوما کرتے تھے. بعض صحابہ سے تو نبوت کی مہر کا چومنا بھی ثابت ہے, لیکن صحابہ کرام آپ کے جسم کو چومنے کے لیے بہانے بھی کرتے تھے. کوئی ایسا کام بھی کر دیتے کہ جس سے آپ صحابہ کو لکڑی سے مارتے تو پھر وہ کہتے کہ ہم تو بدلہ لیں گے. آپ فرماتے ہاں بھائی بدلہ لے لو. صف لگائی آپ نے بدر کے دن, ایک صحابی آگے بڑھ کے کھڑے ہو گئے کیونکہ آپ تیر سے صفیں سیدھی کر رہے تھے. اور خیال یہ تھا کہ یہ تیر میرے لگے گا, آپ مجھے سیدھا کریں گے, پیچھے کریں گے, تو پھر کہوں گا میرے تیر لگا ہے, میں بھی آپ کے لگاؤں گا, میں ماروں گا آپ کے. اس بہانے سے آپ کہیں گے مار لو تو میں کہوں گا کہ میں تو ننگے بدن تھا, آپ کپڑے پہنے ہوئے ہیں, آپ کپڑے اتاریے تاکہ میں بدلہ لے لوں. اور مقصد یہ کہ آپ کپڑے اتاریں گے تو میں آپ کے جسم کو پیار کروں گا. عبد الرحمن بن ابی لیلہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک صحابی تھے جو بڑے ہسمکھ اور بڑے خوش مزاج تھے, بڑے خوش مزاج بھی تھے اور بڑے خوبصورت بھی تھے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کو کچھ باتیں سنا کر ہنسا رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوکھ پر آپ نے کچھ مارا. انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے مجھے مارا ہے, میں تو بدلہ لوں گا, بدلہ دیجیے مجھے. آپ نے فرمایا بدلہ لے لو. عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ پر تو قمیص ہے, میرے پر تو قمیص نہیں تھی. چنانچہ آپ نے اپنی قمیص اتار دی. قمیص اتاری تو انہوں نے آپ کی کولی بھر لی, آپ کو لپٹ گئے, چمٹ گئے آپ سے اور آپ کی کوکھ کو پیار کرنے لگے اور کہنے لگے میرا ماں باپ آپ کو قربان ہے یا رسول اللہ, میرا تو ارادہ آپ کے بدن کو چومنے کا تھا. حبان بن واسع اپنے قوم کے اشیاخ سے نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی صفیں درست فرما رہے تھے بدر کے دن, اور آپ کے ہاتھ میں تیر تھا جس کے ذریعے آپ صفوں کو سیدھا کر رہے تھے. تو آپ گزرے سواد بن غزیہ کے پاس سے, جب انہوں نے عدی بن نجار کے حدیث سے یہ سب سے آگے نکلے ہوئے تھے, آپ نے ان کے پیٹ پر آپ نے تیر مارا, اپنی ہلکا سا لگا کے پیچھے ہٹو, فرمایا کہ برابر کھڑے ہو. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے میرے تیر مارا ہے اور اللہ نے آپ کو حق بھی دے کر بھیجا ہے اور انصاف دے کر بھیجا ہے, لہذا مجھے بدلہ دیجیے. آپ نے فوراً پیٹ کھول دیا اپنا, فرمایا لو بدلہ لے لو. چنانچہ یہ آپ کے پیٹ کو لپٹ گئے اور آپ کے پیٹ کو بوسہ لینے لگے. فرمایا اے سواد تم نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا گیا رسول اللہ اب جنگ تیار ہے, ممکن ہے دشمن کے ہاتھوں شہید ہو جاؤں, آخری وقت ہے زندگی کا, تو میرا دل یہ چاہا کہ اس آخری وقت میں میرا جسم آپ کے جسم سے مل جائے, آخری وقت میں میرا جسم آپ کے جسم سے مس ہو جائے, آپ کے جسم سے چھو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.